کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں آج ہم آپ کو ایسی پاکستانی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا نام اگر نہ بھی بتائیں تو آپ ان کی تصویر دیکھ کے شکل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سیاسی سماجی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کے ان سے احوال پوچھیں گے کہ چلو نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تجسس میں نہ رہیں۔ چودھری افتخار گجر صاحب، ٹھیک ہے، 500 دلہ نلہ والے کے نام سے مشہور ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تقریباً زندگی جو ہے ان سے پوچھیں گے کہ چودھری صاحب نے سیاست میں کب قدم رکھا، سیاست کیسے پسند آئی، انہوں نے پہلے پارٹی کون سی چوائس کی، بعد میں کس پارٹی کے میں آئے، اور ان کے سارے معاملات جو ہیں آج تک کس پارٹی کے ایفیلیشن ہے، کیسے چاہ رہے ہیں۔ ویسے ہے کہ آپ کو میں خوبصورت بڑی زبردست بات بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چودھری صاحب انڈیا کا جو پروگرام ہوتا ہے نا اس میں بہت جوتے مارتے ہیں، ان کو تبڑدو کرتے ہیں۔ تو یہ چودھری صاحب کی خاصیت ہے اس لیے ہم نے کہا نا سب سے پہلے پاکستان، یہ سب سے پہلے جدے میں بھی رہے، جہاں بھی جس ملک میں بھی رہے، انہوں نے پاکستان کے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب ہم پارٹی سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو چودھری صاحب سب سے پہلے تو آپ سے خوش آمدید آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک مدت سے میرا اور آپ کا ایک غائبانہ تعارف تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ تعارف اس حد تک بغیر ملے ہوئے گیا کہ ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بنے۔ ایک تو چوہان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی چوہان ہوں اور آپ بھی چوہان ہیں، اور آپ راجپوت چوہان ہیں، ہم گجر ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو تعارف ہے وہ سب سے بڑا یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ سب سے پہلے پاکستان نہیں بلکہ سب سے پہلے ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور پاکستان تو یہ بہت بعد میں ہوا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی دے، اور اس کے لیے تو ظاہر ہے غلام حیدر بھائی سے جب بات کی تو انہوں نے پاکستان کی بات کی تو وہاں انجینئر رفیع مرحوم نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اسلام، تو پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسلام، غلام حیدر بھائی نے فرمایا کہ اسلام کے بغیر تو پاکستان کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی ٹو نیشن تھیوری ہے۔ اور بعد میں ڈیٹیل آپ کو پتہ ہی ہے، چودھری رحمت علی ماشاء اللہ انہوں نے 1915 میں اسی شہر لاہور میں اسامہ کالج میں بزم شبلی میں ایک اپنا نظریہ دیا تھا کہ مسلمان الگ ہیں اس پورے بر اعظم دنیا میں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا کہ میں سیاست میں کیسے آیا اور کیا کیا، اور وہ انور مسعود نے کہا کہ میں کیا، میرا شوربہ کیا، بس اسی طرح جد و جہد کرتے رہے۔ میرے والد صاحب بی ڈی ممبر تھے، ہری پور ہزارہ سے ہمارا تعلق ہے، نلہ گاؤں ہے جیسے آپ نے کہا، تو وہاں سے تلاش معاش کے سلسلے میں بڑے بھائی کے ساتھ وہ فوج پولیس میں تھے، ان کے ساتھ آ گئے۔ تو جیسے چھوٹے بھائی کو کام کاج پہ لگایا، کاموں کی میں کام کیا، کرتے کرتے وہاں گجرانوالہ میں چوہان میٹل ورکس کے نام سے انہوں نے کام شروع کیا۔ تو ہم بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ گاؤں سے آئے اور گجرانوالہ میں ٹھہرے۔ گجرانوالہ کے ایک پرائمری اسکول، ایک آنا اسکول والا آپ کو پتہ ہوگا، اس میں میں نے تعلیم حاصل کی۔ استاد بہت ہی اچھے تھے، اس حد تک اچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا تھا لکھتے تھے ہم تختی پہ تو ہمیں دور تک وہ ایسے کنویں پہ پاس لے جاتے، وہ اس کو صاف وہاں کرتے اور کہتے تھے یہ نبی پاک کا نام ہے، یہ گندی نالی میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس وقت جو ایک اسم محمد سے جو شغف ہوا وہ ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے 1974 کی
تحریک ختم نبوت میں بھی میں نے کام کیا، اور الحمدللہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اسیر تحریک ختم نبوت میں رہا اور جد و جہد میں اپنا کام کیا۔ تو پہلے میرا جو ہے آپ کو پتہ ہے 70 کی دہائی جو ہے وہ بڑی عجیب دہائی تھی، اور بڑی پاکستان پیپل پارٹی اور دوسری پاکستان کی جماعتیں وہ ون مین جو ون ووٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، تو اس میں بڑی گہما گامی ہوتی تھی۔ گجرانوالہ کے ہر شیروں باغ میں جو جلسے ہوتے تھے تو اس میں ہم جایا کرتے تھے، اور ہر روز صحیح ہم ایک نئے لیڈر سے بڑے متاثر ہو جاتے تھے۔ بچپن تھا، صرف 15 سال عمر تھی، اور ہمارے ذہنوں میں جس کی بھی تقریر سنتے تھے ہم ان کے ہو جاتے تھے۔ نوابزار نصر اللہ خان کی سنی، جب خواجہ رفیق، یہ سعد رفیق کے والد صاحب اور پاکستان کے بڑے مشہور صدر رہے ہیں نور الامین، پھر جو مولوی فرید احمد، ایمانوئل بارٹلا، ہر ایک کی میں تقریریں سنتا تھا اور میں ان کے نوٹ لیا کرتا تھا۔ چھوٹی سی ایک نوٹ بک ہوتی تھی، اور اس وقت آپ دیکھیں بڑا غربت کا زمانہ تھا، پورا پاکستان ہی غریب تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ابھی پاکستان تھوڑا ہی ابھی نہیں چلا تھا، لیکن یہ بڑا ادبی ماحول ہوتا تھا۔ اسکول میں گیا تھا، اسلامیہ اسکول میں، تو بزم ادب میں وہاں پہ حصہ لینا شروع کیا، لکھنا پڑھنا، اور تقریر تو میں سمجھتا ہوں میں دوسری تیسری کلاس کے سے شروع کی۔ تو مجھے اللہ کا فضل و کرم ہے، اسی شہر لاہور میں میں بیسٹ ڈبیٹر رہا ہوں 3 سال، جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ہے وہاں جب ہوئے، وہاں اسلامی جمعیت طلباء کا قیام کیا میں نے، اور پھر اس کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو اسٹوڈنٹ یونین میں حصہ لیا الیکشن میں۔ تو میں نے عزیز الرحمان چند کے گروپ کو 1 to 1 ہرایا، اور بڑا وہ زمانہ تھا، ایک جد و جہد کا زمانہ تھا۔ آپ دیکھیں ڈپلومہ انجینئر کو وہاں پہ ڈگری کے لیے آگے ہم نے کوشش کرائی، اور سب کچھ اس میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا۔ تو ان لوگوں کے جیسے کیا نام ہے، حفیظ پیرزادہ تھا، ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشن ہوئی، اور یہ اسی طرح پھر چلتا رہا۔ وہ گجرانوالہ تھے، ہم آتے تھے، شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جو سیاست آغاز کی ہے وہ کس جماعت سے کی ہے؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسلامی جمعیت طلباء، یا اس سے جو ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلباء کہتے تو نہیں ہمارا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، لیکن وہ میں کہا کرتا تھا کہ اگر تعلق ہے بھی تو جائز تعلق ہے جماعت اسلامی کے ساتھ۔ تو مولانا مودودی کے پاس بھی مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے بائی نیم بھی جانتے تھے، گجرانوالہ سے میرے ننھے افتخار آ گئے، تو ان سے بھی سوال جواب اور ادھر ادھر۔ بس میرا یہ تھا کہ میں ایک چھوٹے گھر کا کہہ لیں متوسط، بلکہ متوسط سے بھی کم جو غریب گھرانے کا تھا، لیکن میرا شروع سے ہی یہ رہا کہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا، اور میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا۔ جس طرح وہ مسٹر کیوں نہیں آتا تھا ایک ڈرامے میں، تو میں کہتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، پاکستان جب 2 نیشن تھیوری کے تحت بنا ہے تو پھر کیوں اس سے نکل گیا۔ تو ہر سے یہی پوچھتا تھا میں، سب لوگوں سے، ہم حمزہ سے بھی پوچھا۔ تو آپ نے بڑا سیاسی دور دیکھا ہے، جی، تو کس اپنا سیاستدان سے سب سے زیادہ متاثر آپ ہوئے؟ یہ متاثر ہونے کے ہم نے بھٹو صاحب کا بھی دور دیکھا، اس کے بعد نواز شریف کا دور میں دیکھا۔ سچی بات ہے کہ مجھے مولانا مودودی سے بڑھ کے کوئی بندہ متاثر نہیں کر سکا۔ کچھ لوگوں سے میں متاثر اس لیے ہوا کہ وہ نہیں ہیں اور انہی کی سوچ کے تحت چلتے ہیں، جیسے عمران خان ہے، لیکن مولانا مودودی سے بڑھ کے مجھے کوئی بندہ ایسا لگا نہیں کہ بھائی، وہ کہتا ہے کہ وہ جچا ہی نہیں۔ مطلب میرے خیال آج کل پی ٹی اے میں بھی زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ مولانا صاحب کے پیروکار ہیں۔ فیاض چوہان کو دیکھ لیں، اپنا اعجاز چودھری صاحب کو دیکھ لیں، اس کے بعد اپنا محمود الرشید صاحب کو، اور بہت سارے نام ہیں۔ جی جی بالکل، وہ ساری جو گرومنگ ان کی ہے نا وہ جماعت اسلامی سے لوگوں کی ہوئی ہے، پھر بعد میں وہ پارٹیاں چینج کر دیں۔ یہ جماعت اسلامی والوں کو بڑا گلہ ہے، میرے کان مروڑے جب وہ اس کا تھا،
मुमताज़ कादरी शहीद का जनाजा था, तो अपना मियाँ असलम साहब ने बताया कि इफ्तिखार जो हमारे उम्मीदवार रुकनीत हैं, तो मुझे कान पकड़े के कहते हैं कि तुम उधर क्या कर रहे हो। तो वो उस मंदिर में क्या कर रहे हो, तो मिसाल दे रहे थे कि हम माशाल्लाह जमात में हैं और तुम उधर में आके हम घंटियाँ बजा रहे हैं। हम अल्लाह के फजल करम से मोहतरमा शीरी मज़ारी और दूसरे जो ग्रुप हैं उनमें वहाँ बैठ के। तो सर आपने जेलों की सूखतें भी बर्दाश्त की हैं, तो वो किस पार्टी के सिलसिले में आपसे की, यानी मुशर्रफ के दौर में जैसे आपको 71 दिन जेल में रखा गया, तो उस वक्त आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी जिसकी पैदाश? कोई नहीं ज्वाइन की थी मैंने। टोटली मैं रिपोर्टर था, मुझे लिखना आता है, वो बोलना आता है फलाना, तो मैं ख़बरें का रिपोर्टर था। वहाँ पे लोग कहते हैं कि ब्यूरो चीफ था या कुछ भी था, तो उसमें मैंने इनके तालिबान के बारे में इनको कहा था ये हमारे मांझ आए हैं और आप तो ये चले जाएंगे ड्राइवर की तरह, वो छलांग लगा देंगे और कौम की गाड़ी को खड्ड में गिरा देंगे। तो जनरल दुरानी से मेरा एक महफिल में एक स्कूल का मसला था, फिर भी उनके साथ मेरा तुम हुआ। मैंने कहा कि मैं किसी मेरे लिए बड़े मोहतरम लोग हैं कि मैंने कहा कि मैं गुजरांवाला कैंट का कोई हवालदार नहीं हूँ, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। और फिर मैं बाइकआउट कर गया और पता नहीं लगा, तो मेरे साथ 70 बंदे उठ के चले गए और 2-3 रह गए। वो लोग मुझे पसंद करते, तो बस उसके बाद उनमें जब नवाज शरीफ के साथी पकड़े जा रहे थे तो मुझे भी उन्होंने पकड़ के अंदर भिजवा दिया। तो जिस तरह अभी यानी कि रजीम चेंज हुई, बहुत सारे मसाइल हुए, कुछ न कुछ चीज़ें सामने आती हैं, यानी उसमें बाजवा साहब के भी, अब जो जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा उसमें भी उसने कहा जी मैं इसको इमरान को अगर मैं तब्दील ना करता मुल्क ख़त्म हो जाना था, तो कौन से उन्हें ऐसे आदमी आपको जो है फरिश्ते बिठा दिए। बल्कि अभी तो मैं पिछले दिनों में जा रहा था किसी हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा था सेहत कार्ड के लिए लोग बेचारे रो रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने कॉलम लिखा है। अच्छा, आपने उस पर कॉलम लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है। तो अभी आपने जो ज्वाइन की अपना PTI, वो आप इमरान खान से कैसे इंस्पायर हुए थे? देखिए मैं इमरान खान से मिलता रहा हूँ। मैं 92 में ये ज़मान पार्क में भी 2002 में ज़मान पार्क में आता था। वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी मेरे दोस्त थे, वहाँ से आए हुए थे। तो इमरान खान को शुरू से वहाँ जद्दा आते रहे सब। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी वही जो अपने तारा खान के शोर थे, MPA थी वो बहावलपुर से? नहीं, ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी बहनोई है अपने। इनके भी बहनोई है, मेरे की शादी भी शायद एक तारा खान जो MPA थी वो उनके ना, ये मेरे ख्याल मैनेजर होते थे, उनकी बहुत बड़ी फर्में थी अपना इसकी अपना खाद वगैरह की ना, इसका शायद मेरा नहीं वो मेरा ख्याल में फीस की अपनी एक ही ये है, मेरे फैमिली फ्रेंड हैं। देखिए खान साहब के खिलाफ है। हाँ, वो खान साहब क्या बात है, खान साहब के खिलाफ है। तो एक बात सर बहन लाली ने तो अपने वो ऐसा है कि बात इधर से उधर हो जाएगी। ये माशाल्लाह बड़ा इस्लामी जमीयत तलबा का बड़ा दबंग आदमी था और वहाँ पे इंजीनियर कम्युनिटी का वाइस प्रेसिडेंट था, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था। तो जद्दा से हमारी दोस्ती और बहुत ही अच्छा इनकलाबी और अच्छा मुसलमान टाइप है। लेकिन ये मैं उन कहा करता हूँ कि न्याजियों की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि एक न्याजी दूसरे न्याजी को कभी बर्दाश्त नहीं करता नहीं। हालांकि हम चौहान जो एक दूसरे को बड़ी प्यार करते। तो ये मैं कहता हूँ कि यार आपको क्या कोई इस तरह कोई गौस न्याजी है सेनेटर, उसको भी यही कहता हूँ। डॉक्टर गुलाम अकबर न्याजी है, वो भी खिलाफ है। मैंने बोला है क्या आपका मसला क्या है? हमें तुम पार्टी में ले आए हो और आप चले गए। तो मैं एहसन रशीद मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वहाँ, हम एक ही माशाल्लाह जद्दा में बड़े अच्छे वेलफेयर के काम करने वाला बड़ा का आदमी था, बड़ा ज़बरदस्त बंदा था। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ। वो मेरा दोस्त था। जब मैं वहाँ से निकला जेल से 71 दिन, तो मुझे इन्होंने बड़ा वेलकम किया नून लीग ने, अपने मीडिया सेल का को इंचार्ज बनाया वहाँ के साथ। तो लेकिन मैं देख रहा था सर ये एक दूसरे को उठ के जाता है, दूसरा कहता है ये जासूस है, ये ISI का ये एजेंट है, फलाना है ये।
کوئی خلوص نظر نہیں آیا. یہ لوگ کام بھی نہیں صحیح کرتے تھے. میں تو بڑا ایک کام کرنے والا بندہ تھا, نکلتا تھا, اور میں میاں نواز شریف سے بڑا ڈائریکٹ رابطے میں تھا. میں بتاتا تھا کہ بھائی یہ کام نہیں کر رہے, فلاں کام نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. تو بس اس کے بعد میں یہ لائر موومنٹ میں ہم تھے, تو تقریر کر کے میں اتر رہا, تو یہ تقریباً دھوپ چڑھتی تھی, سارے مسلم غائب ہو جاتے. میں کہا یار کمال ہے, ہم یہ جو دھوپ جو ان کو کھا جاتی ہے, یہ برف کی طرح پگھلے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب لانے کے لیے تو آپ کو جناب مار کھانا پڑتی ہے, ٹھیک ٹھاک جانا پڑتا ہے. کبھی بنگلہ دیش نامنظور, کبھی تحریک ختم نبوت, فلانا. یہ لاہور کی یہ اشارہ فاطمہ جناح میرے ساتھ کے لوگ تھے, اس کو گولی لگی, وہ گر گیا. اب بختی کے ساتھ میں نے مسجد شہداء, اور وہ ان دنوں میں جب فوج کے خلاف نعرے لگ رہے تھے کہ بھائی فوج جو ہے وہ کیوں نہیں ماشاء اللہ لگاتی. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ماشاء اللہ ضیاء نے لگایا تھا, اس میں حلوے کی دیگیں پکی تھی جناب, اور لوگوں نے بڑا ویلکم کیا تھا اس کو. یہ پہلا لیڈر ہے, یہ پہلا لیڈر ہے کہ اس کو اٹھایا گیا اور لوگ باہر نکلے. یہ تو ایک سویلین بات ہے, لیکن وہ میں بات کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ اعجاز جو ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست میرا دوست ہے ضیاء صاحب کا. ہاں بہت ہی اچھا میرا دوست, بہت پیارا سلجھا بندہ ہے. لیکن وہ جو ایک متحرک ہوتا ہے نا, وہ پتہ نہیں وہ گجر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, چوہان ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ ہم تیز تر, وہ متحرک نہیں ہے. متحرک کہ اپنی پارٹی بھی ضیاء پارٹی بھی ختم ہو گئی بالکل, لیکن آج کل وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں. آپ ماشاءاللہ, میں نے 2009 میں بھی کہا تھا آ جاؤ, 2012 میں بھی کہا تھا آ جاؤ. اپنے گھر میں میرے آتے جاتے تھے ماشاءاللہ. بیگم بھی ان کی بڑے اچھی ہیں, جنرل رحیم کی بیٹی, تو ان کو بہت کچھ کہتا رہا. لیکن یہاں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو سارے ایسے بھاگ گئے ہیں. تو میں پیدل ہی چل رہا تھا, بلکہ ہاتھ میں ایسے کرتا ہوا نکل رہا تھا شارع دستور پہ. تو آگے سے مجھے ایک بندے نظر آ رہے ہیں, میں کہ پسینے بہت, تو وہ عمران خان مجھے نظر آ رہے ہیں, احسن رشید نظر آ رہے ہیں. بعد میں پتہ چل رہا یہ ایڈمرل جاوید اقبال ہے, اور کچھ لوگ تھے. تو وہاں مجھے ملے, تو ایسی بات ہو رہی تھی. میں ان دنوں ایم کیو ایم کے خلاف وہ بہت اسٹرانگ تھے, اپنا ان کا موقف. تو میں نے کہا کہ یار میں ایک الجھی ہوئی روح ہوں, تو مجھے کوئی بندہ نہیں ملا. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. کوئی بندہ نہیں سے, یہ پارٹی بالکل ٹانگے کی سواری تھی. 2008 کی بات ہے, 2007 کی بات ہے, ٹانگے کی سواری تھی. تو میں جناب شیخ رشید ہے, بالکل وہ شیخ رشید ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا, جاؤ یار تم فلانا فلانا, کبھی اجاز کو کہتا ہے, کبھی اس کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے لوگوں کو ان کے الفاظ جو ہے وہ واپس ان کو, آج ہمارے لیے وہ بڑا زبردست بنا پھرتا ہے کہ میں عمران کا ساتھ. نہیں, ابھی تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی کوئی پارٹی ہے نا, وہ پی ٹی آئی ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈر وہ عمران خان ہے. یہ تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے اعلان ہو گیا اپنا الیکشن کا کہ 90 ڈیز میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, تو اس میں ابھی تو کافی رکاوٹیں گورنر وغیرہ صاحب یا دوسرے لوگ ڈالیں گے, تو آیا کہ انتخابات اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ ہوں گے جی ٹائم پہ. ایکچولی 90 ڈیز کے اندر وہ کافی, اس میں میرے حال میں, اور اس میں جو اپنا وفاق کے وہ ساتھ ہی ہو جائیں گے, یہ ان کو کوئی بڑی نہیں میرا خیال ہے کہ ان کو مجبور کریں گے کہ ایک ہی ٹائم پہ کرا دیا جائے. ایک ہی ٹائم پہ کرانا پڑے گا. یہ انہوں نے بہت سارے معاملات کر لیے ہیں, اور میں آپ کو ایک صاف بات بتاؤں, یہ جو رجیم چینج ہے نا, یہ ان کے اپنے معاملات درست کرنے کی طرف ایک تھا, اور انہوں نے معاملات اپنے درست کیے, ہر ایک نے درست کیے. جس کسی کا جو ملا, اس پاکستان کا جس طرح بڑے کسی کہا کہ یہ صرف انجیر ہی ہے جو ایک رات لٹا ہوا ہوتا ہے اور اگلی ساتھ نئے پھل کے ساتھ آتا ہے. تو پاکستان نئے پھل کے ساتھ آتا ہے, لیکن اس کو لوٹا بہت ہی ظالموں نے. خان صاحب کو اپنے دور اقتدار میں, جیسے وہ ترکی کا جو صدر تھا, اس نے اپنا آئی ایم ایف کو قرضہ سارا واپس کیا تھا, تو جب فوج نے بغاوت کی تو لوگ ٹینکوں کے نیچے آ گئے, اپنی جانیں دی.
اگر عمران خان بھی اپنے دور اقتدار میں اگر ترکی کا اس کو تو اس کے فالوور بہت تھے اور باہر کے بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ عمران خان میں ایک اشارہ کرے تو اس کے اشارے پہ ہم پیسوں کے ڈھیر لگاتے. اگر وہ چاہتے جیسے وہ عمر اسد آئے اور آپس میں یہ 5-6 مہینے ادھر ادھر ترلے وغیرہ کرتے رہے کہ ہم کس طرح جائیں, کس طرح معاشی حالات بہتر کریں, اگر یہ وہی بائی ریکویسٹ بھیج دیتے فارنر کو جو باہر کے ہمارے لوگ ہیں, تو وہ اگر اتنا پیسہ بھیج دیتے تو اگر اس کا قرضہ اتر جاتا میرے بات تو آج حالات کچھ اور ہونے تھے. اتنا نہیں ہے وہ بیچارے بیرون ملک پاکستانی, اتنی ان میں شکت ہے کہ اس طرح ان کے لوٹے ہوئے جو انہوں نے شیر مادر سمجھ کے ان کو پیا اور کئی سال 35 سال 30 سال حکومتیں کی اور 20 میں یہ آپ زرداری صاحب کو بھی کہہ لیں سب کچھ کہہ لیں, یہ اتنا نہیں تھا وہ پاسبل. دوسری یہ ہے کہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ 2018 میں مجبوریوں کے تحت جو ہے نا اقتدار مجھے ملا اور جتنا کچھ میں کر سکتا تھا وہ اس کی تو ساری چیزیں سامنے آ گئی نا. یہ جو بار بار بیان آ رہے ہیں باجوہ صاحب دوسرے لوگوں کے آ رہے ہیں, جس طرح ڈی جی آئی سی نے براہ راست آ کے وہ کانفرنس کی ہے, تو وہ تو ساری چیزیں دیکھیں یہ میرے بات سنیں. میں پرسوں بچوں کے ساتھ یہ 3 دن ہو گئے, پاپا کیا نام ہے اس کا, پیزا کھانے کے لیے گیا, تو عاصم باجوہ کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو میں نے سوچا یار دیکھو میں عاصم باجوہ صاحب سے ملا ہوں آج سے 8 سال پہلے, تو چائے خانہ میں ملے تو بڑے نرم ہاتھ اور یہ اور میں نے کہا جی کہ میں فوج کے حق میں بھی لکھتا ہوں کبھی خلاف بھی لکھتا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ فوج کون سا کام سارے اچھے کرتی ہے. اور بعد میں جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ملینز اینڈ بلینز میں ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا وہ اعتبار اٹھ گیا ہے. آپ دیکھیں میں ابھی کیا واقعہ آپ کو بیان کروں کہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ 65 والی فوج دیکھی آپ نے, جنرل سرفراز واگا بارڈر پہ جا رہے تھے تو کہنے لگا مجھے ایک بڑھیا ملی وہ, تو وہ پانی کا وہ چھڑکاؤ کر رہی تھی. تو میں نے کہا کیا کر رہی ہے تم پانی کا چھڑکاؤ؟ میں نے گاڑی ریورس کر کے وہاں سے پوچھا, تو کہنے لگی میرے بیٹا میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں, لیکن اتنا ضرور میں کرتی ہوں کہ آپ کی جیپوں کی جو دھول ہے وہ آپ کی آنکھوں میں نہ جائے. یہ فوج ہے, اس کو ہم نے اس طریقے سے پالا ہے. اور یار خدا کے لیے, خدا کی قسم کبھی بھی میں رونا ہوتا یہ فوج ہماری, لیکن ان کو بیچا جاتا ہے. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ مجبور کر دیا جائے. اچھا پھر اچھی بات ہے, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ صومالیہ کی فوج کی طرح ادھر لڑ رہے ہوں یہ ادھر لڑ رہے ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اس فوج کو چاہتے یہ ہیں, اس کا اسی طرح احترام رہے. میں بچہ تھا, لوگ مجھے پوچھے تھے کیا کام کرنا چاہتے ہو, میں نے کہا جی میں فوجی بننا چاہتا ہوں, لیفٹیننٹ بننا چاہتا ہوں. لوگوں کو شوق یہ لوگ اب خدا کی قسم مائیں جو ہے نا وہ کہتی ہیں MBA کرائیں گے باہر بھیجیں گے فلانا کسی. یہ جس طرح یہ فوج کا ڈیمورلائز لوگوں کے ذہنوں میں ہوئی ہے, باجوہ صاحب آپ بڑا ظلم کر کے گئے ہو. آپ نے پتہ نہیں پاکستان سے کس دن کا بدلہ لیا اپنے پاکستان سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس ذہن کے بندے ہیں اور کس ذہن کے آپ ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ جو سلوک کر کے گئے ہو, اللہ تعالیٰ کسی دشمن کا جو بھی نا وہ اس کو نہ اسے بچایا. ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ سارے ون مین شو ہیں. آپ فوج میں دے لیں ون مین شو ہے, آپ بیوروکریسی میں دینے چیف سیکرٹری ون مین شو ہوتا ہے, آپ IG پولیس میں دے کے IG ون مین شو ہوتا ہے, آپ سیاستدانوں کو دے رہے سیاستدان جو اس کا سربراہ وہ ون مین شو ہوتا ہے. جب تک یہ ون مین شو کی پالیسی چینج نہیں ہوگی اور جب تک میرے خیال ہم اپنے جو اداروں کے جو اپنے طریقہ کار ہے اس کو صحیح بات نہیں کریں گے اور لوگوں تک اس کی صحیح رسائی نہیں دیں گے تو یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیں میں نے جنرل حمید گل میرے بڑے اچھے دوست ہیں محترم, ان سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ کی جو فوج ہے اگر کاکول سے آپ نکلتا ہے, ایک نکلتا ہے جناب ضیاء الحق, وہ بڑا نمازی پرہیزگار ہی ہے, اور دوسرا اسی نکلتا ہے وہ بغل میں کتے لیے وہ آ جاتا ہے جناب علی, تو کیا مطلب آپ کا یہ کوئی ایسی کوئی ٹریننگ ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مختلف سوچ ہوتے ہیں, لیکن ان مطلب فوجی لحاظ سے وہ بڑے تکڑے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کا یہ مسئلہ تو آپ سمجھتے ہیں, لیکن جنرل مشرف نے کشمیر پالیسی میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے
ساتھ کام کیا، ضیاء الحق کی طرح انہوں نے کام کیا، اور وہاں سیاچین میں ان کا ایک موقف تھا اور ساری چیزیں تھیں. تو وہ چلے گئے، اب دنیا سے سارے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے. باقی یہ اور یہ دعا والی بات میں ضرور کروں گا. میرے دوست ہیں سینیٹر مشتاق، انہوں نے غلط کیا کہ دعائے مغفرت کرتے ہی اس کا مطلب ہے کہ بندہ گناہ گار تھا تو اللہ سے ہم مغفرت ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر وقت. آپ کو پتہ ہے 71 دن جیل اور اس کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اب میں اگر اس مشرف کا مشرف گو تو کیا، لیکن اب مشرف اگر چلا گیا اس دنیا میں تو میں نا یا اللہ، میری ماں باپ والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی او جانے، یعنی او جانے، وہ والا جانا. میں پوری طرح شکیل تھا، میں یہ یقین تھا مجھے میں جنرل دورانی کو کسی نہ کسی جگہ لے دے جاؤں گا. اچھا جو صاحب، لیکن وہ معاف کیا. قوم کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جو سارے سینیرو آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جتنی کہ پارٹیاں آئی ہیں گئی ہیں، رجیم چینج ہوا ہے، سارے معاملات ہوئے ہیں، اب اس میں آپ قوم کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا کہ ہمیں کس ڈائریکشن پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ملک کی جو سمت ہے نا وہ ایک صحیح ہو، اور ملک اسلامی معاشرہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا، تاکہ ہم اسی مقصد کے لیے ہم اپنے جو قربانی ہے یا اصول ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بالکل اس وقت عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ارباب اقتدار سے میں درخواست کروں گا کہ پاکستان کو الیکشن میں جانے دیا جائے، اور پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا 2 نیشن تھیوری، اسی کے اوپر چلنے دیے جائے. اور باقی ہم وہ انڈیا کے چینل میں میرے گروہائی رات کو تھا میرے ساتھ میں، تو پاکستان یہ ہو گیا، پاکستان کا یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. میں نے بولا آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہے؟ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی جنگیں لڑیں، تو آپ کے لوگوں کے لیے ہم کافی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ رہیں وہاں، ہم نہیں کرتے یا نواز شریف یا شہباز شریف یا فلاں یا بے نظیر، وہاں نہیں، وہاں ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں، تو ہم پاکستان کو دفاعی طور پہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تو سر وزیر اعظم صاحب کافی ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں ملتے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑی دیر واسطے اپنے ہی پیسے استعمال کر لو، پھر تسی لٹ لینا، پھر تو انہوں موقع دے دو. یہ چودھری افتخار صاحب تھے اپنا ہمارے ساتھ، پاکستان کے بہت بڑے شخصیت تھے، ان کا نام کسی طرح کا متعلق، جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. ہمارے پروگرام کو انہوں نے رونق دوبالا کی، تو انشاءاللہ بشرط زندگی ان سے ملاقاتیں جاری رہیں گی. اور میری ان کے لیے دعا ہے کہ اس الیکشن میں عمران خان صاحب ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ضرور ایم پی اے کا ٹکٹ دیں، تاکہ وہ یوتھ ہے اور انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور یوتھ اور پی ٹی آئی کی جان ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے یوتھ کو آگے پرزور طریقے سے اپنے یوتھ کو آگے یوٹیلائز کرے، تاکہ اس ملک کی باغ ڈور جو پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو. یہ جو پرانے گھسے پیٹے جو پرانے 70-80 سالہ بابے ہیں نا، جیسے ہم بھی ہیں، ان کا دور مکنا چاہیے. تو انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ. اللہ حافظ.